استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صلی اللہ علیہ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھائے جانا منتظمین کی ایک کاوش آپ بزرگان کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرمائے اور اس قوم کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے حضرات سامعین الحمدللہ ذکر آل محمد صبح سے جاری و ساری ہے میرے سے پہلے ملک پاکستان کے بہترین ذاکرین نے آپ سے خطاب کیا میرے بعد بھی ابھی ان کے خزانے میں بہترین شخصیات باقی ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے ان سے ذکر اہل بیت کو سماعت فرمائیں گے آپ لوگوں کے جذبے پہ حیرت ہے سلام ہے بلکہ آپ کے جذبے پہ سارا دن شدید گرمی مگر ذکر آل محمد کا زور نہیں ٹوٹا آپ لوگ انتہائی خشوع و خضوع سے ابھی بھی مجھے آپ کے چہروں پہ تقاضا اور طلب نظر آ رہی ہے پیاس نظر آ رہی ہے ذکر اہل بیت کی یہ ہے فرزند رسول کا معجزہ خدا کی قسم دنیا کی کسی ہستی پیچھے انسان ایسے بیٹھ ہی نہیں سکتا یہ فقط حسین ابن علی کے حصے میں آیا ہے یہ فقط عشق حسین کی چاشنی ہے جو انسان کو تھکنے ہی نہیں دیتی ہے آپ دیکھیے گا صبح سے مجلس جاری تھی کسی نے آپ کو نبوت کی تعریف پیش کی ہوگی کسی نے ولایت امیر کے قصیدے آپ کو سنائے ہوں گے کسی نے توحید کا ذکر کیا ہوگا حضور معجزہ دیکھیے گا آپ کے سامنے مختلف خطبہ آتے ہیں کوئی بیٹھ کر کہتا ہے میں آپ کو توحید پہ ذکر سنانے جا رہا ہوں کوئی کہتا ہے میں نبوت کا قصہ سنانے جا رہا ہوں کوئی کسی اور کا کوئی کسی آپ سن کے چلے جاتے ہیں کوئی توحید سن کر جائے اگلے دن یہ کہہ کر نہیں آتا آؤ توحید کے جلسے میں چلیں آپ اس منبر سے نبوت و رسالت کی عظمت کے ترانے سنتے ہیں آپ مصطفیٰ کے فضائل سنتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا اگلے دن آتے ہوئے آؤ رسالت کی محفل میں چلیں حضور ذکر کوئی ہو ذاکر کوئی ہو مجلس فقط حسین کی کہلائے ایسے ہی ہے نا حضور یہ ہے فرزند رسول کا معجزہ حضور کوئی موضوع چھیڑ دیا جائے آیت کوئی پڑھ دی جائے ذکر کوئی کر دیا جائے حضور نعت بھی پڑھ کے چلے جائیں اگلے دن بھی کہلائے گی مجلس حسین کی چلے میں خطیبانہ انداز میں عرض کروں پیچھے تک دوست مجھ سے جڑ جائیں گے تو میں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں حضور پھر میں تسلی سے کہہ سکتا ہوں نا جس کا فقط ایک سجدہ تمام ذکر توحید و نبوت و امامت کو عنوان مجلس شبیر دے دے اسے حسین کہتے ہیں سلامت رہیے کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے آپ بیدار اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ تو وقت مختصر ہے مگر آپ کے چہروں پہ ذکر علی کی چاشنی نظر آ رہی ہے حضور خدا کی قسم سوائے عشق کے نا یہ بات ممکن ہی نہیں عشق ہو حسین کا
عشق ہو علی کا. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بس میں زیادہ تمہید بھی نہیں باندھ سکتا، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. ذکر ہو حسین کا، ذکر ہو علی کا، یہ دونوں چاہنے والے کو بے بس کر دیتے ہیں. بھئی کیا کہنے آپ دوستوں کے، توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور عشق حسین کا ہو چاہے عشق مرتضیٰ کا ہو، یہ دونوں عشق نا انسان کو بے بس کر دیتے، بے بس کر دیتے. انسان کا خود پہ اختیار ہی نہیں رہتا. چلیں، میں جوان بیٹھے ہیں، بات کا لطف آئے گا. رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ سامنے مسجد میں بیٹھے ہوں، صحابی گواہی دے رہا ہے، پوری توجہ. صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا وہاں مسجد میں نا امام علی مقام داخل ہوئے. پیغمبر ممبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، وہاں مسجد میں امام حسین داخل ہوئے. صحابی کہتا ہے اگلے ہی لمحے ہم نے دیکھا پیغمبر ممبر پر نہیں ہیں. توجہ ہے جی، کہاں گئے؟ صحابی بتا رہا ہے میں نے دیکھا اگلے ہی لمحے مصطفیٰ ممبر پر نہیں تھے، مصطفیٰ وہاں تھے جہاں حسین. نہیں یار بالیدہ فکر چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، میں جوش اور میرے میں ہے ہی نہیں. میں نے بڑی سادی سی باتیں کرنی ہیں، آپ کی توجہ چاہوں گا. بہت سارے لوگ نا بے نیازی میں سن گئے، انہیں لگا میں نے کوئی سادی سی بات کی ہے. ذرا دوبارہ سنیے گا. صحابی رسول گواہی دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا رسول ممبر پر نہیں ہیں، رسول وہاں تھے جہاں حسین. نہیں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں. صحابی بتا رہا ہے رسول وہاں تھے جہاں حسین. صحابی گواہی دے رہا ہے رسول ہوتے ہی وہاں ہیں جہاں حسین. سلامت رہیے گا. توجہ فرما رہے ہیں حضور. بھئی کیا کہنے آپ کی سماعت ہو گئے. میں تو سمجھ جاتا سارے دن سے آپ تھکے بیٹھے ہوں گے، یہ تو بیدار بیٹھے. صحابی کہتا ہے پیغمبر وہاں تھے جہاں حسین، پیغمبر وہاں تھے جہاں. ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے کا آغاز کی. آپ کو عادت نہیں ہے، ابھی اگر میں ممبر کو چھوڑ کے اپنے کسی کام سے ایک طرف چلے جاؤں، آپ کو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حیرت ہوگی نا. آپ عادی نہیں ہیں، صحابہ بھی عادی نہیں تھے. پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، پیغمبر اٹھ کے چلے گئے وہاں جہاں. صحابہ نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ، میں نے سادگی سے بات کرنی ہے، بات کا وزن بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں ایسی بات عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے کتنا جوش اور جذبہ دکھانا چاہیے. میں نے تو سادے لفظوں میں پیش کرنا ہے. میں چاہتا ہوں جو بات میں حقیقت ہے آپ وہاں تک پہنچے، مجھے زور نہیں لگانا. اس بات کی توہین ہوگی اگر میں نے اس میں اپنا جذبہ شامل کیا، یہ آپ کو خود پہنچنا چاہیے. صحابہ نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کیا کیا؟ کہ سرکار آپ تو ممبر پہ تھے، آپ ممبر چھوڑ کر یہاں آ گئے جہاں. حضور خدا کرے جو بات میں دم ہے نا وہ ان تک پہنچ جائے. جانتے ہیں حضور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا اچھا مجھے تو پتا بھی نہیں چلا میں نے کب ممبر چھوڑا کب حسین کے پاس آئے. بھائی کیا کہنے آپ دوستوں کے، توجہ فرما رہے ہیں جی. رسول نے فرمایا مجھے تو پتا بھی نہیں چلا میں نے کب ممبر چھوڑا کب حسین کے پاس آیا. وہ دوست جو خطابت سننا چاہتے ہیں، میں خطابت میں پرو کے جملہ عرض کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے پیغمبر بتانا چاہ رہے تھے بس میں رہ کے چاہا حسین کو تو کیا چاہا. توجہ ہے جی. حضور سمجھ یہ آئی عشق حسین میں بے بس ہونا بھی سنت رسالت ہے. اللہ اکبر. کیا کہنے آپ دوستوں، کیا کہنے آپ دوستوں. سلامت رہو. بے شک کبھی نجف تو کبھی سامرا میں رہتے ہیں، سبحان کبھی نجف تو کبھی سامرا میں رہتے ہیں، سلام ان پر جو شہر قضا میں رہتے ہیں. اب مفتی مدینے جا کے تو کیا کرے گا، رسول پاک اب کربلا میں رہتے ہیں. سلامت رہو. ماشاءاللہ. جو کربلا جانا چاہتا ہے اونچا بول کے سلام. پردہ کھول کے دم دم حسین ثقیلا نکلے. یا علی یا علی یا. سلامت رہیں. توجہ ہے دوستان عزیز. جملہ دوبارہ عرض کروں. حضور بس میں رہ کے چاہا تو کیا چاہا حسین کا.
عشق حسین میں بے بس ہونا بھی سنت رسالت ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام. حضور یہ تھا عشق حسین. دوسرا کیا؟ عشق علی. میں نے عرض کیا عشق علی پہ بس نہیں چلتا. آپ سے مجھے اتنا پتہ چل گیا یہ اتنا بالیدہ فکر مجمع ہے، یہاں مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں. میں سادگی سے عرض کرتا ہوں. حضور مولا امیر کو ضرب لگی. آپ جانتے ہیں 19 رمضان کو مولا کو ضرب لگی. مولا کو گھر لایا گیا. جب مولا کو گھر لایا گیا نا، جب تھوڑا سا آفاقہ ہوا مولا کو، مولا نے شام میں پوچھا، اپنے فرزندان سے پوچھا کہ باہر کیا چل رہا. بتایا گیا مولا آپ کے عشاق گھر کے باہر بیٹھے ہوئے، آپ کے شیعہ وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، بڑی طلب ہے انہیں، وہ اپنے مولا کی خیریت دریافت کر رہے ہیں. باہر شیعہ بیٹھے ہیں، وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. مولا نے امام مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرمایا بیٹا حسن ان سے کہو ابھی چلے جائیں، ابھی آپ کے مولا خیریت سے چلے جائیں، کل دن میں واپس آئیں، انشاءاللہ آپ سب کو زیارت کا موقع ملے گا مولا امیر کی. امام مجتبیٰ باہر گئے. امام نے جا کر ان سب سے فرمایا کہ دیکھو ابھی بابا فرما رہے ہیں میں خیریت سے ہوں، آپ سب جا سکتے ہیں، ایسا کیجئے کل دوپہر میں آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ سب کو مولا کی زیارت کا موقع ملے گا. یہ فرما کے امام مجتبیٰ اندر گھر میں آ گئے. آپ دوستوں کی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ میں نے بڑی سادگی سے کچھ عرض کرنا جوانوں، آپ نے میرا ساتھ دینا. امام مجتبیٰ تھوڑی دیر بعد دوبارہ باہر گئے. آپ نے دیکھا سب اٹھ کر جا چکے ہیں، فقط سعاصہ بن سوہان وہاں پہ بیٹھا ہے. آپ جانتے ہیں نا ابن سوہان کو، مولا کے کامل صحابہ میں سے ایک ابن سوہان ہے. دیکھا وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے. امام مجتبیٰ، بات میری ذہن میں رکھیے گا، عشق میں بے بس ہو جانا. اب ذرا پوری توجہ، شیعت ہے کیا، عشق شیعہ کہتے کسے ہیں، علی کے عشق کی لطائف کیا ہیں، پوری توجہ. امام نے فرمایا ابن سوہان آپ نے نہیں سنا، بابا نے فرمایا سب چلے جائیں، سب چلے جائیں. جب سب چلے گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ بات پہنچ گئی حضور. ابن سوہان نے جو جواب دیا نا حضور، مجھ جیسے طالب علم کی ساری زندگی کی مجلسیں قربان ابن سوہان کے اس جملے پہ، جس کا عقیدہ مل جائے نا، وہ مجھے نہیں، وہ ابن سوہان کے عشق کو داد دے. کمال نہیں کر دیا، ساری کائنات عشق کو ابن سوہان نے ایک جملے میں سمیٹ دیا. مولا مجتبیٰ نے پوچھا ابن سوہان جب سب چلے گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ ابن سوہان کہنے لگا مولا جن کے جسموں نے ساتھ دیے وہ چلے گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی کیا کہنے آپ دوستوں کی سماعت کے، توجہ فرما رہے ہیں جی. یہ آپ سب کے دل کی نمائندگی ابن سوہان نے کر دی. اس نے کہا مولا جن کے جسموں نے ساتھ دیے وہ چلے گئے، میرا جسم میرا ساتھ ہی نہیں دے سکا. اب سوچئے ایسے اظہار عشق کرے کوئی شیعہ اور پھر تبرک نہیں ملے گا. توجہ ہے جی. امام مجتبیٰ انہی قدموں پہ واپس پلٹے، مولا امیر کے پاس ہے. بابا سب چلے گئے، ابن سوہان نہیں گیا. کیوں ابن سوہان کیوں نہیں گیا؟ کہا بابا میں نے اس سے پوچھا تھا، اس نے یہ جواب دیا ہے. اب دیکھیں اگر کوئی شیعہ اپنا اظہار ایسے اظہار عشق کرے گا مولا امیر سے تو کیسے نہیں آگے سے نیاز ملے گی، کیسے نہیں تبرک ملے گا. آپ نے فرمایا بلاؤ ابن سوہان کو اندر لے. توجہ ہے جی. حضور کسی کا عشق کامل تو ہو یہ زیارت بھی عطا کر دیتے ہیں. حضور فرمایا بلاؤ ابن سوہان کو. ابن سوہان اندر آئے. مولا نے فرمایا ابن سوہان کیوں نہیں گئے؟ کہا مولا میرا بس ہی نہیں ہوا، میں نے کوشش کی مولا جسم نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا. اچھا بیٹھ جا. کیا چاہتا ہے؟ پوری توجہ. اب مجھے آپ کے سماعتوں پر اعتماد ہونے لگا ہے. پوری توجہ، میں نے اسی انداز میں پڑھنا ہے، لطف آئے آپ نے میرا ساتھ دینا. کہا ابن سوہان کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا پتہ نہیں کب کتنی دیر ہے آپ کی زیارت کی باقی، کب تک آپ نے ہم میں رہنا ہے. مولا میں چاہتا ہوں آپ کے جو فضائل ہیں نا، اب ذرا دیکھیں شیعہ کہتے کسے ہیں. کہا مولا میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنے فضائل کی ایک ایسی روایت فرمائیں کہ بعد میں جب ہم شیعہ بیٹھے ہوں، جب ہم آپس میں بیٹھے ہوں، میں یہ کہہ کے سنا سکوں میں نے مولا سے ڈائریکٹ سنا ہے. کیا کہنے حضور، وہ شیعہ ہی کیسا جسے فضائل علی سے محبت نہ ہو.
وہ چاہتا تو جنت مانگ لیتا، وہ چاہتا تو شفاعت مانگ لیتا، وہ چاہتا اس وقت جاگیریں مانگ لیتا۔ علی پوچھ رہے تھے بتا کیا چاہتا ہے، وہ پوچھ رہا تھا جنت بھی جس کی ملکیت ہے، دنیا بھی جس کی ملکیت ہے، وہ پوچھ رہا تھا بتا کیا چاہتا ہے۔ اسے نہ جنت بھلی لگی نہ دنیا بھلی لگی، اسے علی کے فضائل کی روایت بھلی لگی۔ حضور شیعہ کو علی کے فضائل سے پیار ہوتا کا مولا، پوری توجہ، زیادہ دیر نہیں ہے، مختصر وقت میں نے آپ کی زحمت تمام کرنی۔ کہ مولا میں چاہتا ہوں آپ مجھے خود سے اپنے فضائل۔ مولا نے فرمایا ابن سوہان کیا بتاؤں، وہ کائنات میں فضیلت ہی نہیں ہے جو علی کے قدموں کو چومے نا۔ فضائل بنتے ہی ذکر علی سے ہیں، جو علی کے ذکر میں نہیں اس پہ لفظ فضائل صادق ہی نہیں آتا ہے۔ ہم نے فرمایا کیا سناؤں، کتنا سناؤں؟ اب سنیں شیعت کا فہم کسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا مولا بھئی سلام ہے ابن سوہان، آج کی اس تاریخ میں 2026 پہ بیٹھ کے میں تمام شیعوں کی طرف سے ابن سوہان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ابن سوہان نے آپ کے اور میرے لیے ذکر فضائل وا کر دیا۔ اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں آپ مجھے نبیوں پہ اپنے فضائل سنائیں۔ اسے کہتے ہیں صحابیت۔ صحابیت کہتے ہی اسے ہیں جسے علی کی عظمت کا پتہ ہو۔ اس نے کہا یہاں چھوڑیں، مجھے نبیوں پہ اپنے فضائل بتائیں۔ تھک تو نہیں رہے ہیں نا جی، ہیں میرے ساتھ کہ نہیں؟ مولا کا جواب سنیے گا۔ مولا نے فرمایا ابن سوہان 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، توجہ ہے، اور علی ہے نفس رسول۔ بعد ختمی مرتبت 1.25 لاکھ نبیوں پہ اللہ نے علی کو کوئی نہ کوئی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کس کس پہ فضیلت؟ فرمایا مشکل ہو جائے گی، تو نبی بتاتا جا میں فضیلت بتاتا جاتا۔ تھکنا نہیں ہے دوستو، اب میں نے اپنی زبان سے نہیں کچھ بنا کے عرض کرنا، اب میں آپ کو مولا امیر کے حوالے سے فضائل عرض کروں۔ مولا نے فرمایا تو نبی بتا میں فضیلت بتاتا ہوں۔ اب سنیے گا، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ کہا مولا آپ کو آدم پہ کیا فضیلت ہے؟ مولا آپ کو آدم پہ کیا فضیلت ہے؟ مولا نے فرمایا ابن سوہان تجھے نہیں پتا آدم نے شجر ممنوعہ سے کھایا کہ نہیں؟ کہا مولا کھایا۔ فرمایا تیرے مولا نے اپنا حق بھی چھوڑ دیا۔ بھائی کیا کہنے، علی کے جملوں کا ایسے استقبال ہونا چاہیے تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ فرمایا آدم نے شجر ممنوعہ سے کھایا، تیرے مولا نے اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا۔ کہا اچھا مولا آپ کو نوح پہ کیا فضیلت ہے؟ حضور وہ شیعہ کیسا جسے علی کے اپنی زبان سے فرمائے گئے اس فضیلت کا لطف نہ آئے۔ وہ جو آخری دوست کھڑے ہیں وہاں سے لے کے یہاں تک کھڑے دوستوں تک، میں ہر دوست کے چہرے پہ نگاہ رکھ کے اپنا نہیں مولا امیر کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا نوح پہ کیا فضیلت ہے؟ فرمایا تعجب ہے تجھ پہ، تجھے نہیں پتا نوح کا بیٹا کافر نکلا، میرے بیٹے جنت کے سردار تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی یا علی یا علی۔ توجہ ہے کہ نہیں دوستان عزیز؟ بھئی نوح کا بیٹا کافر نکلا تھا کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا جی؟ کیا فرمایا تھا؟ ارکب معنا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا سوار ہو کافروں میں سے نہ ہو۔ توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے نہیں سوار ہوا کافر ہو گیا۔ فرمایا وہ کافر میرے جنت کے سردار۔ کہا اچھا مولا موسیٰ پہ آپ کو کیا فضیلت ہے؟ موسیٰ اولو العزم جلالی پیغمبر اللہ کا، موسیٰ پہ کیا فضیلت ہے؟ اگر تھک نہیں رہے ہیں تو عرض کروں مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا تجھے پتہ ہے جب اللہ نے کہا موسیٰ جا کے فرعون کو شرم دلا، ربوبیت کے دعوے کر رہا ہے، جا۔ اگر آپ نے جناب موسیٰ کا قصہ سنا ہو، آپ کو پتہ نا موسیٰ کے ہاتھ سے ایک فرعونی مارا گیا تھا۔ قرآن سورہ مبارکہ قصص میں وہ سارا واقعہ موجود ہے۔ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں۔ اس وقت وہ دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے، قرآن نے کہا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوقظہ موسیٰ فقضیٰ علیہ۔ موسیٰ کے ہاتھ سے وہ غیر شیعہ مارا گیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مارا تھا، ملک چھوڑنا پڑ گیا۔ ملک چھوڑا، کہاں چلے گئے؟ وہ جناب شعیب کے پاس مدین چلے گئے۔ 10 سال بعد اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کے فرعون کو شرم دلا۔ مولا نے کوٹ کیا یہ واقعہ، جب اللہ نے موسیٰ سے کہا نا موسیٰ جا کے فرعون کو شرم دلا، جانتے موسیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ربنا پروردگار پرابلم کیا ہے؟ انی قتلت منہم نفسا
فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، یا اللہ میں نے ان کا ایک مارا ہوا ہے، ایک نفسا ایک مارا ہے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے نہ قتل کر دیں۔ حضور استدلال میرا ہوتا تو بات اور تھی۔ مولا امیر کوٹ کر رہے ہیں، ابن سوہان تجھے پتہ ہے جب اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ جا کے فرعون سے ٹکرا، تو موسیٰ نے کیا فرمایا؟ انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، یا اللہ ایک مارا ہے، مجھے ڈر ہے مجھے نہ مار دیں۔ میں علی کی عظمت کا جملہ مولا کی زبان سے عرض کرنے جا رہا ہوں، اب امامیہ کالونی کے مومن جانے، علی کے فضائل جانے۔ مولا نے فرمایا ابن سوہان ایک مارا تھا، کہا جا تو فرمایا مجھے ڈر ہے مجھے نہ مار دیں۔ تیرے مولا علی نے قریش کے ہر سرکش کی گردن کو توڑا۔ اللہ کے نبی نے کہا سورہ توبہ لے کر جا، تیرا مولا سینہ تان کے قریش میں چلا گیا۔ سلامت 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 رہ سلامت رہ۔ سلامت رہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ مولا امیر نے فرمایا ایک مارا تھا، فرمایا تیرے مولا نے قریش کے ہر سرکش کی گردن کو توڑا ہے۔ جب رسول نے فرمایا 10 آیتیں لے کر جاؤ سورہ توبہ کی، تیرا مولا سینہ تان کے قریش میں چلا گیا۔ حضور اب تک آپ نے سن لیا، سمجھے اب تک فضائل علی کی صرف تمہید تھی، اب جو میرے مولا کرنے جا رہے ہیں نا، حضور آپ نگاہ رکھیں اس مجمع کے اوپر، خدا کی قسم یہاں عشاق علی بیٹھے ہیں، قیامت نہیں آ جائے گی۔ اس نے کہا اچھا مولا آپ کو عیسیٰ پہ کیا فضیلت ہے؟ مولا آپ کو عیسیٰ پہ کیا فضیلت ہے؟ اتنا سننا تھا، شاید مولا کا مزاج بھی بدل گیا۔ مولا نے فرمایا تعجب ہے تجھ پہ، اب تو عیسیٰ سے میرے فضائل ملائے گا؟ تجھے نہیں پتا جب عیسیٰ کو دنیا میں آنا تھا، مادر عیسیٰ سے کہا گیا یہاں سے چلی جائیں، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ جب تیرے مولا کو آنا تھا میری ماں کو گھر سے بلایا گیا تھا کعبہ۔ اللہ 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 اکبر اللہ، سلامت سلامت یا علی یا علی یا علی یا سلامت رہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ فرمایا تیرے مولا کے وقت مادر امیر کو بلایا گیا تھا۔ حضور کعبے میں آنا علی کی ایسی فضیلت ہے خدا۔ میرے پاس آخری 5 منٹ ہے فضائل کے باب میں، بس میں آپ کی زحمت جلد تمام کرنے جا رہا ہوں۔ حضور فرمایا جب تیرے مولا کو آنا تھا، کہاں آنا تھا؟ کعبے میں آنا تھا، بلایا گیا۔ حضور میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں نا، ہر رمضان المبارک میں نا، اس قوم کی بھی عجیب مقدر ہیں خدا کی قسم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے پاکستان کے مقدر کس کس انداز میں جلے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ وہ میڈیا جو سارا سال جوانوں بے دین رہتا ہے نا، رمضان میں وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ اچھا مسلمان ہوتا ہے تو پھر افطار اور سحر میں پروگرام کرنے ہوتے ہیں۔ اب جب پروگرام کرنے ہوتے ہیں تو مذہبی شخصیات چاہیے ہوتی ہیں، البتہ جو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ مذہبی نہیں ہوتا ہے، وہ سارا سال پتہ نہیں عجیب حلیوں میں ہوتے ہیں، رمضان میں چادریں چڑھ جاتی، اب بٹھا لیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی اس ملک کا مسئلہ ہے کہ ہر ایک مکتب کا بٹھایا تو دوسرے کا بھی بٹھانا ہے، دوسرے کا بٹھانا ہے تو تیسرے کا بھی بٹھانا ہے۔ یہ تو شکر ہے معروف مکتبی 3-4 ہیں۔ توجہ ہے جی؟ اللہ جانے پروگراموں کا حشر کیا ہوتا۔ اچھا ہر سال نہ ان میں ہوتی ہے گفتگو۔ اچھا یہ بھی میڈیا کا مزاج ہے کہ خام خواہ گفتگو کو پکڑ کے فرقہ واریت کی طرف لے کے چلے جاتے۔ توجہ ہے جی؟ وہ کہتے ہیں دکھتا ہی ہے بکتا ہی ہے، کیا کریں؟ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے ہر سال نہ رمضان المبارک میں امت کے کہاں مسائل ہیں؟ امت کے بڑے مسائل ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ مہینہ ہوتا ہے رمضان کا، گفتگو تو کرنی ہوتی ہے۔ اب اللہ نے رمضان کے مہینے کو سجایا ہی ایسے ہے، یا رمضان میں قرآن آتا ہے یا آل محمد کے ایام آتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ جو 10 رمضان سے جناب ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، درود پڑھیے گا جناب خدیجہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 15 رمضان، 17 جنگ بدر آ جاتی ہے، 21 مولا امیر کے ایام آ جاتے ہیں، پھر قرآن آ جاتا ہے، لا محالہ گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ اب جب گفتگو ہوتی ہے نا، ہر سال نئے نئے کلپ بن کے وہ آپ کے اور میرے سامنے آ جاتے ہیں، اور ویسے بھی حالت روزہ میں ہمیں عبادت کا شوق کوئی نہیں، ہم نے بھی سارا دن یہی کلپ دیکھنے ہوتے ہیں حضور۔ ہر سال ایک بحث کی تجدید ہو جاتی ہے، علی کعبے میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟
توجہ ہے جی؟ حضور مقدر دیکھیں یہ مولا امیر کے جو فضائل ہیں نا، اللہ نے ان کی کیمسٹری بڑی مختلف بنائی ہے. یہ زیادہ زود ہضم ہیں ہی نہیں. ایمانی میدہ کمزور ہونا تو مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. توجہ ہے جی؟ ہر سال پرابلم. نہیں صاحب کعبے میں نہیں آئے تھے. وہ جو ہے کہ وہ حرم سے مراد یہ حصہ ہے، حرم سے مراد وہ حصہ ہے، علی سے پہلے فلاں. یہ اس فضیلت سے مولا کی یہ وہ فضیلت ہے جسے مولا نے خود کوٹ کیا. رسول نے فرمایا ہے انہو ولد فی الکعبہ. تھکنا نہیں، میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ. حضور مجھے سمجھ نہیں آتی آخر اس فضیلت سے مسئلہ کیا، مگر دلیل بھی کوئی نہیں دی جاتی سوائے یہ کہنے کہ روایت ضعیف ہے. ایک ہی دلیل آج تک عالم اسلام لایا، اور جب وہ دلیل آئی نا تو لطف ہی آ گیا. انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے، اگر علی کا کعبے میں آنا فضیلت ہوتی تو علی سے 30 سال پہلے مصطفیٰ آئے ہیں. مصطفیٰ نہ کعبے میں آ جاتے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں دلیل فقط ایک ہی دی گئی، اگر کعبے میں آنا کوئی فضیلت ہوتی تو مصطفیٰ نہ پہلے آ جاتے. اگر مصطفیٰ کا آنا وہ کعبے میں نہ آئے تو علی کا آنا کیسے فضیلت ہو گیا؟ حضور دیکھیں ہمدردی سے سوچنا چاہیے. میں نے بڑی ہمدردی سے اس دلیل پہ غور کیا، مجھے یہ کچھ سمجھ آئی. میں نے کہا واقعی پروردگار مسئلہ ان کا نہیں ہے. یا اللہ یہ تھوڑا سا سیکونس تو نہیں آگے پیچھے کیا. آپ کو پتہ ہے ہم علی والوں کی نا تھوڑی تھوڑی فرینکنس ہوتی ہے پروردگار سے. توجہ ہے جی؟ میں نے کہا یا اللہ کیا تھا واقعی مصطفیٰ کعبے میں آ جاتے. جتنا میں امت کے مزاج کو پہچانتا ہوں، میں نے کہا یا اللہ اگر مصطفیٰ کعبے میں آ جاتے، مرتضیٰ اپنے بابا کے گھر آتے، کسی کے بابا کو بھی مسئلہ نہیں ہونا تھا. توجہ ہے جی؟ جانتے ہیں مصطفیٰ کہاں آئے؟ ابو طالب کے گھر. آپ نے سن نہیں رکھا؟ علی کے گھر. علی کہاں آئے؟ خدا کے گھر. میں کہتا ہوں یا اللہ فرق ہی نہیں پڑنا تھا ہماری نظر میں، علی کے فضائل پہ فرق ہی نہیں پڑنا تھا. کیوں؟ آپ کے خیال میں کعبے میں آنا علی کی فضیلت ہے؟ دنیا کو پتہ ہی نہیں وہ علی کی ضد میں کعبے کی فضیلت کا انکار کر رہے ہیں. حضور قرآن کب آیا؟ شب قدر میں. یہ قرآن کی فضیلت ہے شب قدر میں آیا. قرآن جس شب میں آتا وہ شب بھی شب قدر بن جاتی. اللہ نے شب قدر کو عزت دی، اس میں قرآن آیا. دنیا والوں یاد رکھو علی دنیا میں جہاں آتے کعبہ عقیدت بن جاتا. 13 رجب کو علی کو نہیں کعبے کو عزت ملی تھی. تھکنا نہیں، میرا ساتھ دینا. معزز تھا مقدس تھا مگر پہلے نہ تھا قبلہ. علی نازل ہوئے کعبہ میں پھر کعبہ بنا قبلہ. یہ تاریخی حقیقت ہے جو بدلی ہے نہ بدلے گی. علی کا جو بھی دشمن ہے بنا لے دوسرا قبلہ. علی کا نام دنیا میں ہمیشہ جگمگائے گا. زمانہ تا قیامت ان کے افسانے سنائے گا. علی کا مرتبہ پیغمبر اسلام سے پوچھو. علی جیسا بشر دنیا میں آئے گا. سبحان اللہ. حیدری جزاک اللہ، سلامت رہیے گا. یا علی یا علی مدد حق. توجہ فرما رہے ہیں حضور، غور فرمائیے گا. میں کہا پروردگار کیا تھا؟ واقعی لگتا ہے سیکونس یا اللہ تو نہیں آگے پیچھے کر دیا. یا اللہ کیا تھا؟ مصطفیٰ آتے کعبے میں، علی آتے اپنے بابا کے گھر، کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. آپ نے دیکھا اس امت کے نا، میں آپ کو نا جتنا میں جانتا ہوں نا، میں خدا آل محمد کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، لاہور والے سمجھیں گے، پنجاب والے سمجھیں گے، پنجابی سمجھیں گے، اگر مصطفیٰ کعبے میں آئے ہوتے نا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ہر نعت کا آغاز یہاں سے ہونا تھا، سونا کعبے میں آیا. خدا کی قسم ہر نعت کا آغاز یہاں سے ہونا تھا، سونا کعبے میں آیا، سونا کعبے میں آیا. اب آپ نے نعتیں دیکھی ہیں، کمال ہو رہا ہے. مکے کی فضاؤں پہ سلام، مکے کے پہاڑوں پہ سلام، مکے کی گلیوں پہ سلام، مکے کے چوکوں پہ سلام. او بھائی کیوں سلام؟ پتہ لگا مصطفیٰ آئے تھے. مصطفیٰ نہ چوک میں آئے تھے، نہ گلیوں میں آئے تھے، نہ پہاڑوں پہ آئے تھے.
بیچارہ نعت خاں پریشان ہے، گلیوں میں سلام، مکے کے پہاڑوں پہ سلام، مکے کے چوکوں پہ سلام. مجھے بڑا تعجب ہوا اس بیچارے کی پرابلم کیا ہے؟ یہ باہر کیوں گھوم رہا ہے؟ اس در تک کیوں نہیں آتا جہاں مصطفیٰ آئے تھے؟ وہ تو در پہ تختی دیکھ کے پتہ لگا، در پہ تختی نام ابو طالب کی لگی ہوئی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ پر سلامت رہے یار، بات پہنچ رہی ہے حضور. حضور پرابلم ہے بیچارے، وہ کیا کریں؟ ادھر تختی نام ابو طالب کی لگی ہوئی ہے، لہٰذا نعت خاں بار بار ہی گھومتا رہتا ہے، اس چوکٹ تک نہیں آتا جہاں مصطفیٰ. میں کہتا ہوں یا اللہ کیا پرابلم تھی؟ یا اللہ تو نے خام خواہ پریشان کر دیا. یا اللہ کیا تھا؟ تو مصطفیٰ آتے کعبے میں، مرتضیٰ آتے اپنے بابا کے گھر. ہماری مجلسوں پہ کون سا فرق پڑ جانا تھا؟ ہم کتنی دیر ذکر کرتے ہیں علی کعبے سے آئے، کتنی دیر ہم ذکر کرتے ہیں علی کعبہ میں آئے؟ کوئی اتنا ذکر نہیں ہے، مختصر تھا 13 رجب میں ذکر ہوتا ہے یا کسی مجلس میں کہیں ریفرنس آ جائے گا. ہمیں تو فضائل میں فرق نہیں پڑنا تھا، کم از کم امت کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا. ہمیں بھی رمضان المبارک میں حالت روزہ میں عجیب و غریب چہرے نہ دیکھنے پڑتے. کیا تھا پروردگار، کیا تھا؟ حضور جب یہ سوال ذہن میں آیا نا، واقعی مصطفیٰ کعبے میں آتے، مرتضیٰ آتے اپنے بابا ابو طالب کے گھر. اب تک میں نے آپ کو مولا امیر کے جملے سنائے تھے، بس میں ایک جملہ اس ادنا سے طالب علم کا اپنی جانب سے سن لیجئے اور پھر میں آپ کی زحمت تمام کروں. حضور جب یہ سوال میرے ذہن میں گونجتا رہا نا، وہ آخری دوست سے لے کر یہ تمام دوست، اگر بات پہنچے آپ مجھے بس اس پہ مولا امیر کے فضائل کا لطف دیجئے گا، میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. جب بار بار میں نے خدا سے یہ سوال ذہن میں کیا نا، یا اللہ کیا وجہ ہے مصطفیٰ کعبے میں آ جاتے، مرتضیٰ بابا کے گھر آتے، کم از کم امت کو مسئلہ نہ ہوتا. یا اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ علی کعبے میں بھیج دیا، مصطفیٰ ابو طالب کے گھر بھیج دیے. حضور جو جواب میری فکر کو عطا ہوا نا، بس وہ میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. جب یہ سوال بار بار ذہن میں آیا تو حضور جواب ملا پروردگار کی جانب سے، بس فکر کو ایک رزق فکر عطا ہو گیا. یقیناً پروردگار فرمائے گا یہ دنیا پہچانی ہی نہیں، بغض علی میں، بغض ابو طالب میں انہوں نے غور ہی نہیں کیا. خاموش رہ، یہ سوال نہ کر، یہ اعتراض نہ کر. اصل میں علی میں نے وہاں بھیجا جو گھر دنیا کی نظر میں افضل ترین تھا، وہاں میں نے علی اتار دیا، اور جو گھر مصطفیٰ میری نظر میں افضل ترین تھا وہاں میں نے مصطفیٰ کو اتار دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور ابو طالب کا گھر اللہ کی نظر میں افضل ترین گھر تھا. دنیا یہ نہ سمجھے علی کا کعبے میں آنا ابو طالب کے گھر میں آنے سے چھوٹی بات ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ابو طالب کے گھر کی پاکیزگی کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. ابو طالب کے گھر جیسا پلینٹ ارتھ پہ کوئی گھر ہی نہیں رہا ہے. دنیا آج تک اس کا کلمہ تلاش کر رہی ہے، جس کے گھر میں تب بھی کوئی بت نہیں تھا جب کعبہ بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا. توجہ ہے جی؟ ابو طالب کے گھر سا پاکیزہ گھر ہی کوئی نہیں کائنات کے اندر. حضور یاد رکھنا جوانوں، آخری بات زحمت تمام پڑھ دی میں نے. مجلس مصائب کے حوالے سے بھی مخصوص حکم ہے، بس مزید 5 سے 7 منٹ آپ کی زحمت تمام. آخری بات، علی تب تک نہیں آئے جب تک ان طہر بیتی کہہ کے اللہ نے اپنے کعبے کو پاک نہیں کیا. یاد رکھو علی پاک ہے، علی کا ذکر پاک ہے، علی کا کردار پاک ہے، علی کا گھرانہ پاک ہے، علی کی اصل پاک ہے، علی کی ولایت پاک ہے، علی کا عشق پاک ہے. نجاست گھر میں ہو چاہے اللہ کا ہی ہو، علی تب تک آتا ہی نہیں جب تک انبیاء اس کی طہارت نہ کریں. جب تک فکر اور نسب پاک نہ ہو علی دل میں بھی نہیں آتا. توجہ ہے جی؟ جتنا جوان بیٹھا علی کے عاشق ہو کہ نہیں؟ اپنی فکر کو بھی پاک رکھنا، اپنے کردار کو بھی پاک رکھنا، اپنی کمائیوں کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنے گھر کے کلچر کو بھی پاک رکھنا ہے. میری بہنوں نے اپنے پردے کو پاک رکھنا ہے، میرے جوانوں نے اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے. توجہ ہے جی؟ علی والے کے کسی رخ میں نجاست نہیں ہوتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے میں لاکھ ادھر بیٹھ کر آپ کے سامنے دعوی عشق کروں نا، اگر مجھ میں کہیں سے نجاست آ گئی نا، یاد رکھنا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، میرے اور علی کے درمیان
اللہ طہارت کا ایسا بیریئر کھڑا کر دے گا میں کبھی پہنچ ہی نہیں پاؤں گا علی کی ذات تک. میں لاکھ مجلس سے پڑھ جاؤں، لاکھ نعرے لگوا جاؤں، اگر نجاست میرے کردار میں ہوئی نا، علی مجھے کبھی اپنے عاشق کا سرٹیفکیٹ نہیں دینے لگے. جوانوں اپنی نگاہوں کو پاک کرو، میری بہنوں اپنے پردوں کو پاک کرو، دوستوں بزرگوں اپنی کمائیوں کو پاک کرو. ہمیں پاک بننا ہے تاکہ علی کے عاشق کہلا سکیں. میں آپ کو ولایت کی ڈگریاں دوں، آپ مجھے دیں نہ دیں، مانا ہی کوئی نہیں رکھتا. شیعہ وہ ہے جسے علی اپنا شیعہ مان لے گا، عاشق وہ ہے جسے علی اپنا عاشق. دوستان عزیز، زحمت تمام، بہت وقت آپ کا لیا، سارا دن سے آپ بیٹھے ہیں. آپ نے جہاں مولا امیر کے فضائل سنے ہوں گے، بار بار غربت آل محمد بھی سنی ہوگی. میں تو حیران ہوں اس قوم کے پاس، چلو نعرے لگ جاتے ہیں، یہ اتنا آنسو کہاں سے لے آتی ہے؟ اللہ جانے کربلا کی ماؤں کی حسرت کتنی تھی. میں کیا کروں، میں نہیں پڑھتا، میں سارا سال میری کوشش ہوتی ہے میں کربلا کی کسی شہادت کا بیان نہ کروں، میری سارا سال کوشش ہوتی ہے. میں آیا ہوں، مجھے حکم انہوں نے کیا ہے، اور حکم بھی اتنا سنگین ہے جو مجھ جیسے چھوٹے سے ادنا سے عامیانہ سے طالب علم خطیب کے لیے مشکل ہے. مجھے کہے ہم شکل پیغمبر کا ذکر کریں. مجھے بتاؤ میں کہاں سے شروع کروں، کہاں بات کو تمام کروں گا؟ جانتے ہو نا علی اکبر کون تھا؟ علی اکبر شبیہ پیغمبر تھا، فقط ہم شکل پیغمبر نہیں تھا. فرق ہے، ہم شکل پیغمبر اسے کہتے ہیں جس کا فقط چہرہ ہو. علی شبیہ پیغمبر تھا، علی بنا بنایا محمد تھا حسین کا. ظالموں نے پامال کر دیا کربلا کی خاک میں. میں جلد عرض کروں گا چند جملے. زحمت تمام. علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ جب بنی ہاشم پر بات آئی نا، علماء کی مورخین کی اکثریت کا اتفاق ہے حسین نے آغاز ہی اپنی علی اکبر سے کر دیا. سب سے پہلے علی اکبر کو بلایا، اور جب میرے مولا نے مشیت الہی کا تقاضا تھا کہ جو مجسم محمد ہے اس سے، کیونکہ علی اکبر کا جانا ابلاغ حق تھا، حسین کے پاس ابلاغ حق کا ذریعہ علی اکبر تھا. سب سے پہلے کہا بیٹا جاؤ اپنی اس پھپھی کے پاس جس نے 18 سال پردے میں رکھ کے پالا. اجرکم اللہ زہرا، ہمارا سلام جناب زینب عالیہ پر. جب میرا مولا جناب علی اکبر آئے ہیں نا خیمے میں، حضور میں نے روایت پڑھی ہے، جناب عبد الرزاق مکرم لکھتے ہیں، ان کا جملہ بڑا قابل غور ہے. وہ فرماتے ہیں ہزاروں کے لشکر سے اکبر کو لڑنا آسان تھا، زینب جیسی ماں سے موت کی اجازت لینا بڑا مشکل. اجرکم اللہ. فرمایا زینب جیسی ماں سے جس نے پالا تھا 18 سال. پتہ ہے کہ علی اکبر نے کیا؟ جناب علی اکبر خیمے میں نے بڑے احترام سے چند جملے عرض کرنے ہیں، زحمت تمام. جناب علی اکبر خیمے میں آئے اور لیٹ گئے. جناب زینب نا آپ قرآن پڑھ رہی تھیں، زانوں پہ پھوپھی کے سر رکھا، علی اکبر دراز ہو گئے. بی بی نے تھوڑی دیر قرآن جاری رکھا، قرآن بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، اور جناب علی اکبر کے نا بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیرنے لگیں اور فرمایا بیٹا لگتا ہے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو. اجرکم اللہ. یہی حق ہے. مولا صادق فرماتے ہیں ہمارے مصائب میں مومن ہائے کہتا ہے نا، وہ ہائے بھی تسبیح پروردگار. رونا نہ آئے کم از کم ہائے ضرور کہنا غربت مظلوم کربلا پر. کہا مجھے لگتا ہے آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. کہا ہاں پھوپھی اماں میں سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا اچھا میرے لال یہ وقت تو نہیں ہے مگر آپ سوال کیجئے. کہا پھوپھی اماں مجھے بس اتنا بتا دیں، آپ زیادہ افضل ہیں یا میری جدہ زہرا زیادہ افضل؟ ذرا دیکھنا علی اکبر کیسے تمہید باندھ رہے ہیں. کہا پھوپھی اماں آپ زیادہ افضل ہیں یا میری دادی زہرا زیادہ افضل ہیں؟ کہا بیٹا علی اکبر آپ جیسا عارف اب یہ سوال کرے گا؟ ہے سیدۃ النساء العالمین، وہ تمام کائنات کی عورتوں کی سردار تھیں، وہ میری بھی سردار تھیں. کہا پھوپھی اماں بس پھر ایک کام کرو، دادی افضل ہے نا، پھر میری پھوپھی میری ماں ایک کام کرو. کہاں بیٹا کیا کام کرو؟ کہا پھر اپنے لال کو دادی زہرا کے لال پہ وار دو، کیونکہ دادی زہرا کا لال بڑا غریب ہو گیا. اجرکم اللہ. یہی حق ہے علی اکبر کے مسائل پر. دوستو یہی حق ہے علی اکبر کی جوانی کو رونے کا. ہمیں کیا پتا کتنا نقصان ہو گیا مظلوم کربلا کا کربلا. ایک مرتبہ علی اکبر خوش ہو
جناب زینب نے تڑپ کے اجازت دی، مگر ساتھ میں کہا علی اکبر رک جا، علی اکبر رک جا۔ علی اکبر اجازت بھی لینے آیا تو مجھ سے لینے آیا؟ علی اکبر خدا را آج تو کم از کم اپنی سگی ماں کے پاس چلا جا، وہ جس کی حسرت رہی تجھے پالنے کی، تجھ سے ماں کا لفظ سننے کی، جا کر اپنی ماں سے اجازت لے۔ ایک مرتبہ لیلا کے خیمے میں، آپ جانتے ہیں نا یہ لیلا کربلا کی کتنی مظلوم خاتون ہے دوستو، یہ وہ مظلوم خاتون ہے جس نے علی اکبر قربان کیا مگر پال نہ سکی علی اکبر کو۔ کربلا کی 2 ماؤں کی مظلومیت معراج پر ہے۔ کہتے ہیں جب شام کے بازار میں دمشق میں یہ مظلومہ مائیں داخل ہوئی نا، یہ قافلہ آپ جانتے ہیں ان لینوں نے جان بوجھ کے نا وہ سر جو آل محمد کے شہداء کے تھے نا نیزوں پر ماؤں کے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ جب گزرنے لگے نا دمشق کے ایک بازار سے، چند خواتین کھڑی ہوئی تھیں، وہ تمام نصارہ خواتین میں ایک ضعیفہ ماں نے نا سر اٹھا کے 2 چہروں کو دیکھا، اتنے حسین تھے دونوں چہرے، ایک حسین چہرہ جوان تھا، ایک ننھا سا تھا۔ وہ جو جوان تھا نا اسے دیکھ کے کہنے لگی یا ایھا البدر تمام، اے کامل 14ویں کے چاند۔ چھوٹے چہرے کو دیکھ کے کہتی یا ایھا الہلال، اے پہلی کے چاند۔ پھر عورتوں سے مخاطب کر کے کہتی ہے بیبیو دعا کرو ان بچوں کے اس حال میں آنے سے پہلے ان کی مائیں مر گئی ہوں۔ اتنا سننا تھا، پاس سے لیلا تڑپ کے بولی بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ جوان میرا علی اکبر ہے اور یہ جو ننھا چہرہ ہے یہ اس کی ماں رباب کھڑی۔ اجرکم اللہ، یہ بڑی مظلومہ ماں۔ دوستو بس میں مختصر کروں، میں آپ کی زحمت تمام، ایک آدھ جملہ آپ کی زحمت تمام۔ میرے مولا نے علی اکبر کو بٹھایا اور علی اکبر کو سجانا شروع کیا، علی اکبر کو سجانا شروع کیا۔ علماء تاریخ کہتے ہیں علی اکبر کربلا کا وہ واحد شہید ہے کیونکہ ہر ماں نے اپنا بچہ پالا تھا علی اکبر پہ قربان کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں نا شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو یہی کہہ رہی تھی تجھے اکبر سے پہلے جانا ہے، تجھے اکبر سے پہلے جا۔ یہ اکبر نہیں جا رہا تھا، ہر ماں کی حسرت جا رہی تھی۔ حضور علماء نے لکھا سینٹر میں بٹھایا علی اکبر کو، مرکز میں بٹھایا علی اکبر کو اور تبرکات نبوت سے سجانا شروع کیا، امامہ آبا قبائے پیمبر پہنانا شروع کی۔ ساری بیبیاں چوگرد بیٹھ گئیں، بیبیوں نے خاک اٹھاتی تھیں، ماتم کرتی تھیں۔ جیسے جیسے اکبر سجدہ چلا جا رہا تھا مصطفیٰ کی جوانی سامنے آتی چلی اور بیبیاں دیکھتی علی اکبر کو تھی، نوحہ واہ محمد آقا پڑھتی تھی، واہ محمد آقا نوحہ۔ میرا مولا سجاتا جا رہا ہے، ساتھ میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہے، سورہ پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ علی اکبر کو آخر میں میرے مولا نے امامے کے پیچ باندھنے شروع کیا۔ کاش اس وقت کربلا میں قیامت آ جاتی، کاش زمین کربلا پھٹ جاتی جب آخری پیچ باندھتے ہوئے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رزن پہ قسم، اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے علی اکبر کی جوانی کو رونے کا۔ بس آخری جملہ زحمت تمام۔ حضور اکبر سج کے سامنے آئے، میں نہیں بتا سکتا کتنی دیر لگی علی اکبر کو، کتنی دیر۔ علی اکبر جہاں سے سواری لے جانا چاہتے، آخری جملہ، جہاں سے سواری لے جانا چاہتے تھے بیبیوں کا مجمع سامنے آ جاتا تھا، بیبیاں اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ ہر بیبی کہتی تھی اکبر آخری مرتبہ نیچے آ جا بیٹا، آخری مرتبہ بول کے دکھا دے، ہم دیکھیں مصطفیٰ بولتے کیسے تھے، آخری مرتبہ چل کے دکھا، ہم دیکھیں مصطفیٰ چلتے کیسے تھے۔ آخر علی اکبر کو جیسے ہی موقع ملا جناب علی اکبر نے ایڑ لگائی، گھوڑا بھگایا تاکہ اب مجھے کوئی روک نہ لے۔ آخری جملہ یہ کربلا کے غریب ترین منظروں میں سے ہے۔ اب جب بھگایا نا گھوڑا، بھگاتے گھوڑے پہ اکبر کو محسوس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ بھاگتا چلا رہا ہے۔ اکبر آخری مرتبہ رک جا۔ جناب علی اکبر نے سواری چھوڑی، اکبر بھاگ کر آئے، بابا کو گلے سے لگایا، ایک ٹیلے پہ بٹھایا، آخری جملہ ہاتھ جوڑ دیے، کہا بابا اگر ایسے ہی ہوتا رہا بابا میں تو نہیں جا سکوں گا، میری تو قربانی نہیں ہوگی۔ آخری جملہ زحمت تمام، جب کہا نا بابا خدا را جانے دو،
کربلا میں امام نے اپنے جتنے بھی نوحے پڑے ہیں ان کی معراج آ گئی. کالی اکبر کاش تیرا تجھ جیسا کوئی جوان مرنے کو جاتا، میں دیکھتا تو کیا